پنڈت جی، چوری کی تعریف ہے کہ آپ غیر کے ملک میں ہاتھ ڈالیں، کسی غیر کی چیز پڑی اور آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال لیں اور قبضہ کر لیں۔ اپنی ملک میں سے کسی چیز کے لینے کو چوری نہیں کہتے۔ جو اپنی ملکیت میں چیز ہو وہ اندر بندہ رکھ لے تو وہ چوری کہاں کی ہوگی؟ پہلے چیز تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بات ثابت کرو کہ کوئی بھی چیز ہو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں نہیں ہے، اللہ کی ملکیت میں نہیں ہے، فلاں کی ملک میں ہے، پھر چوری کی بحث آئے گی۔ جب دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں تو ان میں چوری کا سوال کس طرح پیدا ہو؟ رہی بات زنا کی، تو زنا کے لیے زنانہ مردانہ آلات کی ضرورت ہے۔ پہلے رب تعالیٰ کے لیے وہ آلات ثابت کرو، پھر زنا کی بات ہو۔ رب تعالیٰ کی ذات ان سے تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه فإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، اس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، اس جلانے والے کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں وہ نہیں دیکھ سکتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹتے، او کصیب، یا ان کی مثال ہے بارش کی طرح، من السماء، جو آسمان کی طرف سے نازل ہوئی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے ہے اور کڑک ہے اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بجلی کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں، لو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے البتہ لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے اور تاریکی میں آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرے، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس جلانے والے کے ارد گرد کو اور وہ خوش ہو گیا کہ روشنی ہو گئی ہے، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اچانک آندھی اور طوفان آیا، اس نے آگ بجھا دی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی پہلی مثال بیان فرما رہے ہیں
یہ مثال ان پر اس طرح فٹ آتی ہے کہ یہ منافق کفر شرک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے، تو جس طرح اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی آگ جلاتا ہے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے، اسی طرح انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تاکہ فائدہ حاصل کریں، چنانچہ اس سے ان کو مال غنیمت ملا، زکوٰۃ ملی، صدقات خیرات حاصل ہوئی، مسلمانوں کی سختیوں سے بچے۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے ان کو کم از کم یہ فائدہ تو حاصل ہو گیا، لیکن یہ فائدہ کتنے دیر تک رہنا تھا؟ سانس ہے تو چانس ہے، جب سانس نکلا تو یہ جو روشنی تھی کلمے والی یہ بھی ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اب یہ روشنی نہ تو ان کو قبر میں کچھ کام آئی اور نہ ہی یہ حشر میں کام دے گی۔ اگر یہ لوگ منافق اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتے تو ہمیشہ کا ساتھ رہتا، اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکالی تو یہ اندھیرے میں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کافر اور منافق ہیں وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کہنے سے گونگے ہیں، حق کے نشانات دیکھنے سے اندھے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے ہمارے حکمران ہیں کہ لمبی لمبی تقریریں کریں گے لیکن مظلوم کی فریاد کو نہیں سنیں گے اور حق کو نہیں دیکھیں گے، حق کے معاملے میں ان کی زبان نہیں باہر نکلے گی، حق کے معاملے میں یہ گونگے بن کر رہیں گے۔ ان کو زمین و آسمان سب کچھ، دنیا جہان کی تمام چیزیں نظر آتی ہیں لیکن کمزوروں پر ظلم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انترا سمم بکمن عمین ملوک الارض، کہ تو دیکھے گا کہ بہرے گونگے اور اندھے زمین کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ او کصیب، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ان کی مثال ہے بارش کی طرح من السماء، جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت اندھیرا سے چھا جاتا ہے، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے۔ یہاں اس طرح بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی قرآن پاک کی شکل میں، اس میں کفر پر جو وعیدیں ہیں اور عذاب کا ذکر ہے اس کو تشبیہ دی ہے رعد، کڑک کے ساتھ، اور قرآن پاک میں جو حقانیت کے دلائل ہیں ان کو تشبیہ دی ہے برق یعنی چمک کے ساتھ۔ یعنی جب قرآن پاک نازل ہوا ہے ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی تو قرآن کریم نے کفر شرک پر وعید سنائی، اور قرآن کریم میں بڑے واضح دلائل ہیں جن سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافق یجعلون اصابعہم، کرتے ہیں یعنی ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کی بجلی کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے آدمی جانور بھی مر جاتے ہیں اور بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے دلائل کو بجلی سمجھتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں۔ ان میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں سنیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ 7ویں پارے میں آتا ہے وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْهُونَ عَنْهُ، اور وہ کافر قرآن پاک کو سننے سے منع کرتے ہیں اور وہ خود قرآن پاک سے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنو۔ اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو نا تو وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور شور مچاؤ تاکہ اور کوئی بھی نہ سن سکے۔ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو قدرت کے لحاظ سے اور ان کے اعتبار سے بھی۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو،
وہ بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ جب بجلی چمکے نا تو اس کی طرف نہ دیکھو، اور اطباء نے بھی لکھا ہے کہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورج گرہن ہو اس وقت سورج کی طرف دیکھنے سے بھی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے بجلی کے چمکنے سے، مشوفی، اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اب بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ منافقوں کو جب مال غنیمت میں سے یا صدقہ خیرات اور مال زکوٰۃ میں سے کچھ مل جاتا ہے تو اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، اور جب کچھ نہیں ملتا تو اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لذهب بسمعہم، البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے بد باطن لوگ اس پر اعتراض ہی کرتے چلے آئے ہیں اور اپنے منہ کی کھائی۔ انہی اعتراض کرنے والوں میں سے ایک بہت بڑا خبیث پنڈت دیانند سرسوتی گزرا ہے، آریہ سماج کا لیڈر تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے ستیارتھ پرکاش۔ اس کے 14ویں باب میں قرآن پاک پر اس نے اعتراض کیا، بڑی گندی زبان استعمال کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے بے ایمان، جاہل اور بدو کہا ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اپنے آپ کو بڑا محقق کہتا ہے۔ انداز اس کا کیا ہے کہ پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ نقل کرتا ہے، پھر آگے لکھتا ہے کہ محقق کہتا ہے۔ بڑی بات ہے جی، محقق بن گیا۔ چنانچہ اس نے اس آیت کریمہ پر بھی اعتراض کیا، لکھتا ہے اے مسلمانوں، تم قرآن میں پڑھتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ چوری اور زنا پر بھی قادر ہے، تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا فرق ہوا؟ اور اگر قادر نہیں تو پھر تمہارا قرآن سچا نہیں۔ یہ اس خبیث نے جو ہے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر اعتراض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ انہوں نے جو ہے اس کا جواب لکھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے انتصار الاسلام۔ تو اس میں حضرت نے یہ جواب دیا کہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ پنڈت جی، چوری کی تعریف ہے کہ آپ غیر کے ملک میں ہاتھ ڈالیں، کسی غیر کی چیز پڑی اور آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال لیں اور قبضہ کر لیں۔ اپنی ملک میں سے کسی چیز کے لینے کو چوری نہیں کہتے۔ جو اپنی ملکیت میں چیز ہو وہ اندر بندہ رکھ لے تو وہ چوری کہاں کی ہوگی؟ پہلے چیز تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بات ثابت کرو کہ کوئی بھی چیز ہو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں نہیں ہے، اللہ کی ملکیت میں نہیں ہے، فلاں کی ملک میں ہے، پھر چوری کی بحث آئے گی۔ جب دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں تو ان میں چوری کا سوال کس طرح پیدا ہو؟ رہی بات زنا کی، زنا کے لیے زنانہ مردانہ آلات کی ضرورت ہے۔ پہلے رب تعالیٰ کے لیے وہ آلات ثابت کرو، پھر زنا کی بات ہوگی۔ رب تعالیٰ کی ذات ان سے تمام چیزوں سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ تمام اوصاف سے متصف ہے اور اس کی وہ صفتیں ہماری طرح نہیں ہیں۔ ارشاد ربانی ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اس کے کان ہمارے کانوں کی طرح نہیں ہے، اس کی زبان ہماری زبان کی طرح نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، اس کے پاؤں ہمارے پاؤں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے۔ بہرحال لہذا پنڈت جی، تمہارا سوال کرنا حماقت ہے۔ اس بات کو تم بھی مانتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔